السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سے مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بار بار پیش آتا ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے لا علم ہیں، اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ گزشتہ 2-4 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ بہت وائرل ہوا اور لوگوں نے اس کے تعلق سے پوچھا بھی کہ کوئی شخص مسبوق ہے۔ مسبوق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں۔ اب یہ شخص امام کے ساتھ قاعدہ اولیٰ میں شریک ہوتا ہے، یعنی پہلے قاعدے میں شریک ہوتا ہے، یا قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوتا ہے، یعنی آخری قاعدے میں شریک ہوتا ہے۔ یہ دو شکل بنتی ہیں جس میں مسبوق قاعدے میں شریک ہوتا ہے امام کے ساتھ۔ اب یہ پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ ہو، سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کوئی شخص امام کے ساتھ قاعدے میں شریک ہوا قاعدہ اولیٰ میں، اب اس کی شرکت کرتے ہی امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اس موقع پر یہ مسبوق جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، یہ التحیات تشہد پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ بہت واضح مسئلہ ہے کہ تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ شخص جلدی سے تشہد التحیات پڑھ لے اور اس کے بعد کھڑا ہو اور امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شریک ہو جائے۔ اگر اس شخص نے یہاں پر التحیات نہیں پڑھی، تشہد نہیں پڑھی، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ نماز ادا ہو جائے گی لیکن کراہت تحریمی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کوئی شخص امام صاحب کے ساتھ چوتھی رکعت میں قاعدے میں شریک ہوا۔ اب قاعدے میں شریک ہوا، اس کے شریک ہوتے ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اب یہ شخص تشہد پڑھ کر کے اٹھے گا یا بغیر تشہد پڑھے ہی کھڑا ہو جائے گا؟ تو کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص پہلے اطمینان سے تشہد پڑھے اور اس کے بعد بقیہ نماز کو پورا کرنے کے لیے قیام کرے۔ اگر یہ شخص قاعدہ اخیرہ میں تشہد نہیں پڑھتا ہے بلکہ تشہد پڑھے بغیر ہی، التحیات پڑھے بغیر ہی یہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ بہت یہ مسئلہ وائرل ہوا اور لوگوں نے اس کو پڑھا۔ چنانچہ فتاوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم ایک فتویٰ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ ثانیہ بلکہ ہر قاعدے میں التحیات یعنی تشہد پڑھنا واجب ہے، چاہے فرض نماز ہو یا تراویح۔ لہذا اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس کے التحیات مکمل پڑھنے سے پہلے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یا کوئی شخص آخری قاعدے میں امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے اور اس کے التحیات مکمل ہونے سے پہلے ہی امام سلام پھیر دے، تو دونوں صورتوں میں اس مقتدی کو چاہیے کہ التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے یا بقیہ نماز کی تکمیل کے لیے کھڑا ہو۔ التحیات پڑھ کر، مذکورہ دونوں صورتوں میں التحیات چھوڑنا درست نہیں ہے۔ لہذا سوال میں ذکر کردہ مسئلہ درست ہے۔ سوال میں یہی مسئلہ ذکر کیا تھا کہ اگر التحیات نہیں پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر کسی شخص نے اس موقع پر التحیات چھوڑ دی اور التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہو گیا تو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ صاف مسئلہ بالکل لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی فتاویٰ ہیں جن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص اگر مسبوق ہے اور وہ امام کے ساتھ
قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتحیات پڑھے۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اس شخص کے اوپر سجدہ سہو اس اتحیات کے چھوڑنے کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ابھی مقتدی ہے، اور مقتدی سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو گرچہ اس کی نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے، لیکن اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی شخص امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوتا ہے، قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوتا ہے، اب اس مسبوق کو جس کی رکعتیں چھٹی ہوئی ہیں وہ امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں شریک ہو رہا ہے، تو یہ اس قاعدے میں کیا کیا پڑھے گا؟ یہ اتحیات بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا اور دعا بھی پڑھے گا، یہ تینوں چیزیں پڑھے گا یا صرف اتحیات پڑھے گا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ شخص جو قاعدہ اخیرہ میں شریک ہو رہا ہے تو وہ اتحیات کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے، دعا اور درود شریف نہ پڑھے، یہ افضل ہے۔ جیسا کہ ہم کو ایک فتوے سے معلوم ہوتا ہے، یہ مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ اگر میری نماز میں ایک رکعت یا زائد چھوٹ جائے تو امام کے قاعدہ اخیرہ میں تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ میں کیا پڑھے گا اور کیا نہیں، اور اگر تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی آدمی کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، چاہے وہ قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا ہو یا اس کی ایک دو رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، بہرحال اس کی رکعتیں چھٹی ہوئی ہیں، ایک رکعت چھوٹے، دو رکعت چھوٹے، تین رکعت چھوٹے، یا وہ قاعدہ اخیرہ میں شریک ہو، وہ قاعدہ اخیرہ میں کیا پڑھے گا؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس صورت میں راجح یہ ہے کہ امام کے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کو ترسل کے ساتھ، یعنی آہستہ آہستہ اتنی رفتار سے پڑھیں کہ امام کے سلام پھیرنے تک آپ اتحیات سے فارغ ہو جائیں، اور اگر پہلے فارغ ہو گئے تو خاموش رہیں، اور اگر آپ نے اس کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لی تب بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ تینوں باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اتحیات پڑھیں، اتحیات اتنی آہستہ آہستہ پڑھیں کہ امام سلام پھیر دے، اور اگر آپ نے اس کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ لی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔